بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7/9/2022 ہے۔ میں حافظ محمد اشرف لاشاری جلووالی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یونین کونسل جلووالی، تحصیل تونسہ شریف، ضلع ڈیرہ غازی خان، جو کہ ایک سیلاب متاثرہ علاقہ ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے۔ کئی گھر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، پانی کے اندر چلے گئے۔ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے ان کے گھروں کی زمین بھی گئی اور گھر بھی گئے۔ جس جگہ پر گھر ہوتے تھے اب وہاں پانی بہہ رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے یہاں پر گھر بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ نہیں بن سکتے یہاں پہ گھر۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سیلاب متاثرین کو کہ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، چھت کی فراہمی کا مطالبہ ہے کہ حکومت وقت اور فلاحی تنظیمیں مل کر کریں یا الگ سے کریں، جتنی کوشش ہو سکے چھت کی فراہمی کے لیے کوشش کریں، کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور ان لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور سردیوں کے لباس، رضائیاں یہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سامان پانی میں بہہ چکا ہے۔ جب گھر بہہ گئے تو سامان کیسے بچا ہوگا؟ انہوں نے بمشکل اپنی جانیں بچائی ہیں۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جلووالی میں تقریباً 200 یا کچھ زیادہ گھر ختم ہو چکے ہیں اور بہت سارے متاثرین بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لوگ بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے گھروں کو نہیں بچا سکے، اور کئیوں کا گھروں کا سامان بھی چلا گیا پانی میں۔ تو امدادی ٹیمیں جو آ رہی ہیں، راشن لا رہی ہیں، راشن کی بھی ضرورت رہے گی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، اب ان کو بسترے، رضائیاں اور سردیوں کے لباس کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ جب سردیاں سر پہ آ گئیں، ابھی سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، جب سردیاں آ گئیں تو ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور سردیوں سے بچاؤ کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو بڑے کسی طرح برداشت کر لیں گے، لیکن بچے بیمار پڑ سکتے ہیں، اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ سردیوں میں لگنے والی بیماریوں کی وجہ سے جانی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آگاہ کر رہا ہوں تمام فلاحی تنظیموں کو اور حکومت وقت کو کہ ان کے لیے خدا را سیلاب متاثرین کے لیے سردیوں سے بچاؤ کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بارہا کہا ہے کہ ان کے لیے الگ سے خیمہ بستی قائم کی جائے۔ جب تک ان کے لیے اپنے گھر نہیں بنتے، یہ ان خیمہ بستیوں میں سر تو چھپا سکیں گے، اپنے بچوں کو تو وہاں رکھ سکیں گے۔ جلووالی کے کچھ خاندان
گورنمنٹ مڈل سکول میں جلوالی میں رہ رہے ہیں، جب سے ان کے گھر گئے ہیں پانی میں، کچھ خاندانوں نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے، لیکن سکول والوں کا کہنا ہے کہ سکول کو خالی کر دیا جائے تاکہ بچوں کی کلاسیں لگائی جا سکیں، جبکہ سیلاب متاثرین کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ سکول چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں۔ ان کے لیے تو سر چھپانے کی اور جگہ نہیں ہے، اور اگر سر چھپانے کی اور کوئی جگہ ہوتی تو وہ سکول ہی کیوں جاتے، وہاں چلے جاتے۔ کچھ خاندانوں نے، بلکہ زیادہ تر خاندانوں نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہنے کو ترجیح دی۔ کوئی کسی رشتہ دار کے پاس ہے، کوئی کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، ان کے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ کب تک کوئی کسی کو ٹھہرا سکتا ہے؟ ابھی تک تو رشتہ دار برداشت کر رہے ہیں، لیکن سردیوں میں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان کو الگ سے کمرے دیں، ان کے لیے الگ سے بندوبست کریں۔ یہ ان کے لیے بھی مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل، زیادہ مسائل بن سکتے ہیں، اور پھر رشتوں میں بھی کھٹائی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فلاحی ادارے اور گورنمنٹ ان کے لیے سر چھپانے کے لیے جلد از جلد کوئی انتظام کرے، تاکہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے یہ محفوظ ہو سکیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سردیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا، ہمارے بچوں کا حفاظت کرنے والا ہے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو دوست تعاون کر رہے ہیں مالی طور پر، راشن کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ والسلام۔